صحبت اللہ والوں کی، صحبت اللہ والوں کی، اللہ سے ملوا جاتی ہے صحبت اللہ والوں کی، اپنا رنگ دکھا جاتی ہے صحبت اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، ایک ضروری مسئلے کی وضاحت کرنا چاہتا ہوں۔ مسئلہ یہ ہے کہ آج کل خواتین یا پھر مرد حضرات مصنوعی بال اپنے سر پر لگاتے ہیں، یعنی کہ وہ بال جو آرٹیفیشل ہوتے ہیں، جن کو بنایا جاتا ہے، وہ بال اپنے بالوں کے ساتھ ملانے کی آج کل ایک بہت ہی فیشن بنتا جا رہا ہے، اور بہت سارے لوگ اس کو پہنتے ہیں۔ تو کیا یہ پہننا جائز ہے یا نہیں؟ اور اس کے ساتھ اگر پہن لیا تو غسل اور وضو کا حکم کیا ہے؟ تو پہلی بات تو یہ ہے کہ دو مسئلے ہیں، ایک مسئلہ جائز اور ناجائز کا، اور دوسرا مسئلہ پہن لیا تو غسل اور وضو کا حکم کیا؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث پاک میں اس چیز سے منع فرمایا ہے، مصنوعی بال استعمال نہیں کر سکتے۔ اور کوئی پہن لے، چاہے مرد ہو چاہے عورت ہو، پہن لے تو اب وضو اور غسل کا حکم کیا؟ تو اس کے بارے میں فقہ کے اندر یہ اصول بتایا گیا کہ اگر عورت پہن لے تو عورت کے لیے تو پہلے سے حکم یہی ہے کہ غسل اگر واجب ہو جائے عورت پر تو عورت کو اپنے بالوں کے جڑوں تک پانی پہنچانا ہے۔ پورے بال دھونا ضروری نہیں ہے، بالوں کے جڑوں تک پانی پہنچا لیا تو غسل ہو جائے گا۔ تو اس طریقے سے اگر کوئی عورت اپنے بالوں کے ساتھ مصنوعی بال استعمال کرتی ہے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ وضو کے اندر کم سے کم چوتھائی سر کے برابر اصلی بالوں کے اوپر مسح ہو جائے۔ اپنے جو قدرتی بال ہیں جو سر کے اوپر آئے ہوئے ہیں، ان بالوں پر کم سے کم چوتھائی سر کا مسح ہو جائے تو کوئی مضائقہ نہیں۔ اگر مسح نہیں ہو رہا ہے بلکہ نقلی بالوں پر مسح ہو رہا ہے تو یہ وضو نہیں ہوگا اور ہماری نمازیں، عبادتیں اللہ کے ہاں قبول نہیں ہوں گی۔ تو اسی طریقے سے مرد کے لیے بھی یہی حکم ہے۔ مرد کے لیے تو ضروری ہے کہ غسل میں پورے بالوں کو دھونا، جڑوں تک پانی پہنچانا کافی نہیں ہوگا بلکہ سر کے پورے بالوں کو دھونا ضروری ہے۔ تو مرد کے لیے یہی حکم ہے کہ جو اصلی بال ہیں ان بالوں میں سے کم چوتھائی سر کا مسح ہو جائے تو وضو ہو جائے گا، ورنہ وضو نہیں ہو سکتا۔ وضو نہیں ہوا تو نمازیں نہیں ہوں گی، عبادتیں قبول نہیں ہوں گی، دعائیں قبول نہیں ہوں گی۔ تو بہتر یہی ہے کہ مصنوعی بال استعمال نہ کریں، یہ بہت ہی بہتر ہے۔ اللہ رب العزت ہم تمام کو ان مسائل کو قرآن حدیث کی روشنی میں حل کرنے کی، اور قرآن حدیث کی روشنی میں جو مسائل بتائے گئے ہیں اس کے مطابق زندگی گزارنے کی اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔